طبی دنیا، صحت کی دنیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سامعین محترم، جیسے ہی موسم سرما کی شروعات ہوتی ہے، یعنی نومبر، دسمبر، جنوری، فروری کی 15 تاریخ تک، یعنی 3.5 مہینے یہ جو ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں ان لوگوں کے لیے جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے۔ بار بار رات کو پیشاب کے لیے اٹھنے سے ایک تو نیند خراب ہو جاتی ہے، ایک ویسے جسم کے اندر سکیڑ ہوتا ہے جس وجہ سے ان کی طبیعت کے اندر یہ 3-4 مہینے جو ہوتے ہیں یہ انتہائی تکلیف دہ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اسباب کیا ہیں؟ اسباب کے اندر دراصل یہ لوگ جو ہوتے ہیں جن کو پیشاب زیادہ آتا ہے، بار بار آتا ہے، ان کے جسم کے اندر خاص کر مثانے کے اندر، مثانہ چونکہ ایک غدد ہے اور یہ جگر کے تحت کام کرتا ہے، تو ان کے مثانے کے اندر بہت زیادہ سکیڑ ہوتا ہے، بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ سردی اور سکیڑ کی وجہ سے مثانہ ان کے پیشاب کو کنٹرول نہیں کر پاتا۔ جیسے ہی یہ اپنے جسم کے اندر سردی کو توڑ کر، یعنی جسم کے اندر حرارت اور گرمی پیدا کر لیں گے، غذا کے ذریعے یا دیگر چیزوں کے ذریعے جب یہ اپنی حرارت کو قائم کر لیں گے، سردی کو ختم کر لیں گے، تو مثانہ ایکٹیو ہو جائے گا اور پیشاب کو کنٹرول کر لے گا۔ ان میں سے کچھ لوگ تو اس حد تک چلے جاتے ہیں کہ شدید جب گرمی کا موسم ہوتا ہے، جون جولائی کا مہینہ ہوتا ہے، تو یہ لاشعوری طور پر بہت زیادہ ٹھنڈے مشروبات کا استعمال بھی کرتے ہیں۔ کچی لسی کا استعمال کرتے ہیں، دہی کا استعمال کرتے ہیں، دودھ سوڈے کا استعمال کرتے ہیں، املی، آلو بخارا، شکنجبی وغیرہ، اس طرح کی جتنی بھی یہ زیادہ ٹھنڈی چیزیں ہیں، جب یہ گرمیوں میں بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں تو لامحالہ طور پر ان کے اثرات دیر پا ہوتے ہیں، اور جیسے ہی چونکہ گرمی جسم کے اندر پہلے ہی معدوم ہوتی ہے، تو جیسے ہی سردی ہوتی ہے تو ایک موسم کی جو کیفیت ہے وہ شامل ہو جاتی ہے، اور دوسرا ان کی اپنی طبیعت کے اندر آلریڈی بہت زیادہ سردی ہوتی ہے۔ تو علاج کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے؟ علاج کے اندر ایک تو ساری کی ساری ٹھنڈی چیزیں اس مریض نے بند کرنی ہے، ٹھنڈا پانی استعمال نہیں کرنا، کچی لسی ہے، کھیرے کا استعمال ہے، مالٹے کا استعمال ہے، دہی کا استعمال ہے، یہ مکمل طور پر خواہ گرمیاں ہوں یا سردیاں ہوں، یہ آپ نے بالکل چیزیں استعمال نہیں کرنی۔ چاول سفید ابلے ہوئے وہ بھی استعمال نہیں کرنے۔ جو دیگر گرم چیزیں ہیں جن کے اندر دیسی انڈا پیاز والا، یہ سالن کے طور پر آپ لازمی استعمال کریں۔ کریلے کا استعمال کیا کریں، بکرے کا گوشت شوربے دار، دیسی مرغے کا شوربے دار سالن کے طور پر یہ استعمال کیا کریں۔ چٹنی کے اندر آپ ادرک، لہسن، ہری مرچ، کالی مرچ، پودینہ، ہلدی، پیاز، یہ ساری چیزوں کی چٹنی بنا کر ان کو دیسی گھی کے اندر یا سرسوں کے تیل میں تڑکا لگا کر یہ بھی آپ بطور سالن یا بطور چٹنی لازمی استعمال کیا کریں، اس سے بھی آپ کے مثانے کو تقویت ملے گی۔ اس کے علاوہ نسخے کے طور پر آپ نے کیا کرنا ہے؟ آپ نے صرف اور صرف 3 چیزیں لینی ہیں۔ پہلا نسخہ یہ ہے کہ ان 3 چیزوں کے اندر آپ نے اجوائن دیسی 60 گرام لینی ہے، کالی مرچ 5 گرام لینی ہے، اور دار چینی آپ نے 10 گرام لینی ہے۔ یہ تینوں چیزوں کو آپ نے اچھی طرح باریک کر لینا ہے، باریک پاؤڈر کر کے یہ آپ نے شروع کے جو 1 یا 1.5 مہینہ یہ آپ نے ریگولر 3 ٹائم استعمال کرنی ہے، 2 ماشا گرم پانی کے ساتھ کھانے کے بعد۔ 1-1.5 مہینے کے بعد پھر آپ اس کو بے شک 1 یا 2 ٹائم بھی کر سکتے ہیں، پھر رفتہ رفتہ آپ اس کو کبھی کبھار استعمال کر لیا کریں۔ تو آپ نے یہ نسخہ لازمی استعمال کرنا ہے۔ دوسرا نسخہ جو ہے وہ تھوڑا سا کاسٹلی ہے لیکن وہ بھی بہت زیادہ مفید ہے۔ اس کے اندر جو چیزیں ہیں اس کے اندر دیسی گھی آپ نے لینا ہے ½ کلو، بنے ہوئے چنے 1 پاؤ، پستہ 25 گرام، کاجو 25 گرام، کشمش 25 گرام، تل سفید 25 گرام، کلونجی 10 گرام، دیسی انڈے 5 گرام، اور مغز بادام ½ پاؤ، گڑ حسب ضرورت۔ یہ ساری کی ساری چیزیں آپ نے لے کر ان کو الگ الگ باریک کرنا ہے۔ ساری چیزوں کو آپ نے اکٹھا مکس کر کے باریک نہیں کرنا، بلکہ ان کو الگ الگ ایک ایک چیز کو آپ نے الگ الگ باریک کر کے پھر بعد میں ان کو مکس کرنا ہے۔ مکس کیسے کرنا ہے؟
مکس اس طرح کرنا ہے کہ دیسی گھی اور گڑ کو آپ نے مکس کر لینا، تو وہ ایک آپ کی چاش بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ گڑ حسب ضرورت لینا ہے، اتنا لینا ہے کہ وہ یہ ساری چیزیں اس کے اندر جب مکس ہو جائیں گی تو وہ ایک معجون کی شکل بن جائے گی، ٹھیک ہے۔ یعنی 2 گنا وزن آپ گڑ کا کر سکتے ہیں، یہ ٹوٹل جو وزن ہے نا چیزوں کا، اجزاء کا، اس کا 2 گنا وزن آپ گڑ کا استعمال کر سکتے ہیں، کمی بیشی بھی کر سکتے ہیں۔ تو وہ جب چاش بن جائے گی، اس چاش کے اندر آپ نے ان سارے صفوف کو جو آپ نے باریک کیے ہوئے ہیں ان کو اس کے اندر شامل کر لینا ہے، تو یہ ایک معجون ٹائپ آپ کی بن جائے گی۔ اس کو آپ نے خالی پیٹ استعمال کرنا ہے، پہلے نسخے کو کھانے کے بعد 3 ٹائم، اور یہ والا نسخہ کھانے سے کافی دیر پہلے خالی پیٹ صرف 2 ٹائم استعمال کرنا، صبح خالی پیٹ اور رات سوتے وقت یعنی خالی پیٹ، چونکہ رات کا کھانا ہم مغرب ٹائم کھاتے ہیں، یا بلکہ کھا لینا چاہیے، مغرب سے پہلے کھانا رات کا کھا لینا چاہیے۔ تو رات سونے سے قبل آپ نے یہ خالی پیٹ یہ استعمال کرنی ہے نیم گرم دودھ کے ساتھ، اور صبح خالی پیٹ بھی نیم گرم دودھ کے ساتھ استعمال کرنی ہے۔ اس کے ساتھ آپ سردیوں کے اندر بطور خاص کو آدھا پونا گھنٹہ واک ایکسرسائز بھی لازمی کیا کریں، اس سے بھی آپ کے جسم کے اندر حرارت پیدا ہو گئی۔